ہم اپنی چاہتوں میں زندہ ہیں، محبوب ہماری زندگی ہے، محبوب کے ہونے سے ہم زندہ ہیں، محبوب کے مر جانے سے ہم مر جاتے ہیں، لیکن نہیں، محبوب تو نہیں مرتا، کیونکہ محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے، وہ آپ کے طالب دل میں رہتی ہے، گویا کہ ہم کیونکہ محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے، وہ آپ کے طالب دل میں رہتی ہے، گویا کہ ہم محبوب کے دم سے زندہ ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں یہ سب بزرگ رخصت ہو چکے ہیں، یہ ہماری یاد میں ہیں، ہمارے احساس میں ہیں، پھر یہ زندہ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں رہتے ہیں۔ زندگی ہم ہیں اور ہم میں ہے زندگی، ہم جس کی محبت میں ہیں وہ ہم میں موجود ہے۔ یہاں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں میں جتنی بڑی محبت ہے وہ اتنے بڑے زندہ ہیں۔ سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ یہ محبت رکھنے والا فنا اور بقا سے اگلی منزل کا مسافر ہے، یہ وادی تجلیات کا رہبر ہے۔ بہرحال ایک عجب راز ہے، یہ سب راز ہے، اور میں اس راز کے پردے میں، اس پردے کو اٹھانا بس کی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ چیز میرا علم بن جاتی ہے، میری یاد بن جاتی ہے، میری نفرت اور محبت بن جاتی ہے، گویا کہ میں دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں۔ میں حاصل اور محرومیوں میں آزاد ہو کر سوچتا ہوں کہ اس راز کی چابی کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی پہلی دفعہ ملتا ہے اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسے پہلے بھی کہیں ملے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ میرے لیے بے شمار لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کبھی کبھی میں اخبار پڑھ جاتا ہوں، ان میں بھی کوئی خبر نظر نہیں آتی۔ میں جس کو سننا چاہتا ہوں وہ بولتا ہی نہیں، جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر ہی نہیں آتا، جس کا ثبوت نہیں اس کو مانتا ہوں، جس کو دیکھتا ہی نہیں اس کی محبت میں سرشار ہوں۔ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کن اجزاء سے مرتب ہوا ہوں، کسی اور کا عمل میرا علم بن جاتا ہے اور کسی اور کا علم میرا عمل بن جاتا ہے۔ یہ عجب راز ہے کہ یہ راز ایسا ہے کہ اس کو جتنا بیان کروں اتنا ہی بیان نہیں ہوتا۔ یہ وہ راز ہے جو تلاش کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خود ہی تلاش ہے، جس کو ملتا ہے اس کو بتائے بغیر مل جاتا ہے۔ یہ راز کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، ایک سائل آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، حیرات کا سوال کرتا ہے، انکار پر وہ کہتا ہے مجھے غور سے دیکھو میں تمہارا راز ہوں۔ عبادت اس منزل پر نہیں پہنچاتی جہاں میرے دل سے نکلی ہوئی دعا، بیٹا دعائیں لو، یہ نیکی ہے۔ انسان خالق کا مظہر ہے، اس کی قدر کرو، یہ تم ہی ہو، تمہارا بھائی تم ہی ہو، جس طرح تمہارا ہاتھ تم ہی ہو، تمہاری آنکھیں تمہاری ہیں، لیکن نہیں، یہ جلووں کی ہیں، انہوں نے تیرے پاس آنے کا یہ راستہ بنا رکھا ہے۔ اصل میں جلووں کا آنا مقصد ہے، تم جلووں کے لیے ہو، گویا کہ تم جلووں میں ہو۔ جب تم ہی جلووں میں ہو تو پھر تم خود ایک جلوہ ہو، تم نظاروں کی کنجی تیری آنکھوں میں ہے، تمام نظاروں کی کنجی تیری آنکھوں میں ہے، تیری آنکھ نظارے کا ایک حصہ ہے۔ انسان خود ہی کسی کا راز ہے، وہ خود کیا راز دریافت کرتا ہے، لیکن ابھی وہ راز اظہار کے انتظار میں ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش صدیوں سے ہو رہی ہے۔ اقبال کو قدسیوں نے بشارت دی، وہ راز اب آشکار ہو چکا۔ وہ راز یہ ہے کہ جو شخص اس راز کو دریافت کرنے نکلتا ہے وہ خود ہی راز بن جاتا ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں یہی کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں ہونا نہ ہونا ہوتا رہتا ہے، جہاں منظر بدلتے رہتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ یہی زندگی موت سے دامن بچا کر نکل جاتی ہے، پھر بھی اس راز کو مخفی ہی رہنا چاہیے۔ یہ راز کھل گیا تو کوئی نیا ہی گل۔ انتظار میں زندہ رہنا زندگی ہے، میں زندگی میں ہوں، اس لیے جہاں میں ہوں
وہاں زندگی ہے، حیات ہے اور راز کے اظہار کا انتظار ہے۔